गुजारिश कर रहा था कि पिछले दिनों में बहुत सारे साथियों ने सैनिटेशन में, ट्यूबल डिवीज़न में, बाकी जगह पे सीडीए मजदूर यूनियन को ज्वाइन किया है। मैं तमाम को अपनी पूरी टीम की तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो तासर या वहाँ फैलाया जा रहा था वो जब इस टीम के अंदर आएंगे तो वो महसूस करेंगे ये उनका अपना घर है। वो इस घर के अंदर रहते हुए आज़ादाना तौर पे अपनी राय का भी इज़हार करेंगे, अपना किरदार भी अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अब जब साथी जिनको मैं देख रहा हूँ नौजवान आते हैं तो मेरा खून भर जाता है। हर महाज पे हमने हमेशा मुकाबला किया है और अब भी इंशाअल्लाह हम मुकाबला करेंगे। इस बात से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी डिसइंफॉर्मेशनें भी हैं, वो फैलाते रहते हैं और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलती भी बड़ी तेज़ी से है। आपने अपनी लीडरशिप पे इत्मीनान करना है। अदालतों की जंग पहले भी लड़ी है, हाँ अपग्रेडेशन हो। आज अगर सीडीए का 15,000 मजदूर जो है वो उनका मुस्तकबिल महफूज है तो सीडीए मजदूर यूनियन ही ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस लड़ा था। आज अगर सीडीए का दायरा महफूज है, एमसीआई के होने के बावजूद हमने ही हाई कोर्ट से इसी जज साहब ने जिसने आज कहा कि रेफरेंडम कराया जाए और उनकी रिट खारिज की है, इसी ने उस वक्त हमारी रिट पिटीशन पे वारिस दलीप के नाम से रिट पिटीशन है जिसमें ये हुक्म दिया था कि कोई सीडीए का मुलाजिम एमसीआई में ट्रांसफर नहीं हो सकता विदाउट कंसेंट। आज तक वो सीडीए मजदूर यूनियन ही की कोशिशों से सीडीए का वजूद कायम है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। फिर आपको इल्म है या नहीं है तो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इस टोले ने जो ज़ाहरन आपके हमदर्द बने हुए थे, एमसीआई को बुनियाद बना के एनआईआरसी के फुल बेंच के अंदर केस किया कि 10,000 मुलाजमीन जो हैं फील्ड के बड़े बड़े डायरेक्टरेट, सैनिटेशन से लेके एनवायरनमेंट तक, स्ट्रीट लाइट से लेके सिटी सीवरेज तक, ये तमाम के तमाम जो हैं इस रेफरेंडम के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। ये एमसीआई के मुलाजिम हैं और उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि सीडीए के अंदर सिर्फ 3,000 से ज़्यादा जो प्लानिंग है, आर्किटेक्ट है, लैंड है, स्टेट है, HRD है, फाइनेंस है, यही लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। लिहाजा इस रेफरेंडम को रोका जाए और उस पर भी अल्लाह की मेहरबानी से कराची में वो केस लड़ा। वहाँ पे 3 जजों के सामने सीडीए भी पेश हुआ, हम भी पेश हुए। वहीं पे भी हमारी वो रिट पिटीशन जो वारिस दलीप के नाम से है, उसी के फैसले को मद्देनजर रखते हुए फुल बेंच ने फैसला दिया कि सीडीए पूरा एक अदारा है, उसके तमाम मुलाजमीन है, सैनिटेशन हो, एनवायरनमेंट हो और सारे के सारे वहीं से तनख्वाह लेते हैं, वहीं से पेंशन लेते हैं और एमसीआई का कोई मुलाजिम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और आज आखिरी जो उन्होंने ये ड्रामा किया था, अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। 15 तारीख को ये गालबन प्रोसीडिंग को रोका गया था, निशानात अलाट हैं, पोलिंग स्टेशन 35 के 35 फाइनलाइज हो चुके हैं, वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सिर्फ तारीख का 4 तारीख को ऐलान होना था, 5 को ये जाके स्टे ले आए, अब सिर्फ तारीख का ऐलान होना है। अल्लाह के काम में बेहतरी है। यकीनन आपको और मौका मिला, आपने और साथियों से राब्ते किए जो नाराज थे। उसी के बाद ये इशफाक गुजर साहब और हमारे सैनिटेशन के जो क्लरिकल स्टाफ है वो तमाम के तमाम उन्हें छोड़कर हमारे साथ आए। ये हमारी ताकत है, हमें इन सब पे फख्र है। मेरी गुजारिश आपसे है, सेक्रेटरीट के साथी बैठे हुए नौजवान इन वे भी मेहनत कर रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश ये है, फिर मुतबाना गुजारिश है कि आप टीम वर्क बनाएं। हर डायरेक्टरेट के अंदर टीम वर्क होना चाहिए। कभी कहीं पे खालिद साहब, अलवी साहब जो हमारे पुराने साथी हैं, अगर रेवेन्यू के अंदर ये समझते हैं कि फलां जगह पे हम इफेक्टिव नहीं है तो इनकी जो टीम है जो इन्होंने अगर बनाई है तो फिर उस टीम का काम है कि वो जाएगा और हर आदमी को मौका दिया जाए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे और उनको तहम्मुल से, प्यार से, मोहब्बत से उनकी बातें सुनने के बाद अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए
آگے بڑھا جائے اور لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ کی جانے کی ضرورت ہے، آپ کو ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں رات بھی اس موقع پہ شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری گلزار صاحب G8 میں کونسلر بھی ہیں، بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں۔ میں رات بھی ان کے گھر میں گیا تو میں نے ان سے جب گھر گیا تو میں نے درخواست کی، ان کے کوئی گلے شکوے تھے وہ دور کیے، تو انہوں نے ہمیں اسی وقت جوائن کیا، وہ بھی ہماری طاقت بنے۔ یقیناً ان کا برادری میں اثر رسوخ ہے۔ تو میں اسی طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ پہ اس انداز میں کام نہیں ہو رہا جس طرح کام ہونا چاہیے، اور کس چیز انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جو ٹائم ملا ہے آج کے بعد، تو میں خصوصی طور پہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، بغیر ٹیم کے کام نہیں ہو سکتا، اور آپ سب کو اپنے اپنے حلقوں میں ٹیمیں بنانی ہے، اور پھر وہ ٹیم جو ہے کام کرے گی۔ جہاں ہماری ضرورت ہوگی، میری ہوگی، کسی اور کی ہوگی، دن رات حاضر ہیں، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ رمضان سے پہلے اللہ کی مہربانی سے ریفرنڈم ہوگا، اور یہ ریفرنڈم اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک میسج آئے کہ جو لوگ مزدوروں کو بیچتے ہیں، مزدوروں کے سوداگر بن جاتے ہیں، مزدوروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، مزدوروں کو اپنے منشور بڑے لمبے چمبے پیش کرتے ہیں، لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، انتقامی کارروائی کرتے ہیں، لوگوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں، انتظامیہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ایسے مسترد کرنا ہے تاکہ ایک تو یہ سبق جائے، میسج جائے سب کے لیے، آنے والوں کے لیے بھی، کہ اگر ہم نے بھی وہی کام کیا، ہم نے بھی آرام سے چلتے رہے کہ CDA بن گئے بیٹھ جاؤ، تو پھر ہمارا حشر بھی وہی ہوگا۔ CDA مزدور یونین کا ایک مقام ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک اثاثہ ہے آپ کا، اس کو بچانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے آپ سب کو اپنا ایمانداری اور دیانتداری سے کردار ادا کرنا ہے۔ میں آج پھر اس موقع پہ، چونکہ نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ڈائریکٹریٹوں کی یہاں نمائندگی دیکھ رہا ہوں، میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کی ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، ہم آپ میں سے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں بڑی اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نہ صرف یہاں پورے ملک کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم CDA مزدور یونین کے نمائندہ ہیں، اور ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اگر میں پورے پاکستان کا سیکرٹری جنرل بنا تو وہاں پہ بھی بنیاد CDA کی مزدور یونین تھی، ہماری کارکردگی تھی۔ یہ ایسڈ ہے، یہ اثاثہ ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ ہر جگہ پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، کسی نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ کون آپ کے راستے میں آپ کو پسند نہیں کرتا، نہ کرے۔ آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے، ہم نے CDA بننا ہے۔ اور مجھے آپ سب سے یہ توقع ہے کہ اب جو خوبصورت ماحول بنا ہے، جس طرح کے ساتھی آئے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، میری خواہش بھی تھی کہ ایک وقت آئے کہ ہم پھر یہ احساسہ اپنے ان نوجوانوں کے ساتھ کوئی حوالے کر سکیں، اپنے بھائیوں کے حوالے کر سکیں، تاکہ ایک ایسا گھر جس میں ہم نے محنت کی ہے وہ اتنا خوبصورت بن جائے، اتنا مضبوط بن جائے کہ مزدوروں کے حقوق کی آواز اس سے بلند ہو۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ساتھ پھر وہی بات آئے گی کہ آپ کو بڑی ہی قوتوں کا سامنا ہے، ایک مافیے کے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ ہم بہت ساری باتیں تو آپ کو اسٹیج پہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے آپ کے حقوق کے سوداگر جو ہیں وہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا آزما کے دیکھ لیجئے، کوئی بندہ ناراض ہو کے ہم سے چلے جائیں تو فوری طور پہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی آواز آتی ہے کہ جنرل سیکرٹری شپ بھی آپ کی، چیئرمین شپ بھی، صدارت بھی آپ کی، صرف چودھری یاسین کو روک لو، اس قافلے کو روک لو جو مزدوروں کے حقوق۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ایک منظم سازش ہوتی ہے۔ ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ہم نے کیا ہے، اب تو ہم اور زیادہ اللہ کی مہربانی سے، آپ کی وجہ سے اور زیادہ مضبوط ہیں، خدا کی فضل و کرم سے۔ میری صرف
پاکستان ورکر فیڈریشن پاکستان ورکر فیڈریشن CDA مزدور یونین چودھری محمد یاسین مزدور بہار. یہ مسائل ہیں سائٹوں پہ. گورنمنٹ ہاسٹل کے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف جگہ پہ انتظامیہ مل کر لوگوں کو کہیں رپورٹ بھی HRD کر رہی ہے, کہیں سسپینڈ کر رہی ہے, کہیں تنخواہیں روک رہی ہے. یہ 10 12 15 دن کی بات ہے. مشکلات تو آتی ہیں, یہ مشکلات آپ برداشت کریں. انشاءاللہ دور اچھا آنے والا ہے اور آپ کی محنت کی ضرورت ہے. میں ناصر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ اب اس گھر کے فرد ہیں. مجھ سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت کی جائے, اور انہوں نے جو بھی کیا انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں حدود و قدود کا خیال رکھنا چاہیے. سیاست کے اندر, جمہوریت کے اندر اختلاف رائے کا حق ہے. لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر آتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی کردار کشی, ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی جو ہے, آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور. پھر پریشان بھی نہ ہوا کرے, ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے, چل جاتی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. میں تو چلیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں رواداری سے چلنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. جو یہاں پہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے, آئے دن میں آپ ہی کو کہیں نہ کہیں مجھے پتہ لگتا ہے کہ فلاں ناراض ہے یا اس کی رفتار کم ہو گئی ہے, تو میں آپ کو اکٹھے کرنے میں 2 مہینے سے لگا ہوا ہوں. میرا سب سے زیادہ ٹائم آپ پہ لگتا ہے. تو یہ سب کو اگر کردار ادا کرے نا, تو پھر آپ کا اتنا محبت والا یہ ماحول بن جائے کہ اللہ کی مہربانی سے کامیابی تو آپ کا مقدر ہے, لیکن یہ آپ نے پیدا کرنا ہے. سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو پھر آ جاتی